اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو میں بات کردار کی کر رہا تھا، اسی بات کو تھوڑی سی بات اور آپ سماعت کر لیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس بندے کو دیکھو وہ موت سے ڈر رہا ہے، موت سے خائف ہے. اتنا موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اتنی زیادہ پریشانی کیوں ہے موت سے؟ موت سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہو؟ مرنا تو سبھی کو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مرنے سے جان چھوٹ جائے گی. کوئی آج مرے گا، کوئی کل مرے گا، لیکن موت تو سبھی کو آنی ہے. تو جب موت آنی ہی ہے تو اس زندگی کو بہادری کے ساتھ کیوں نہ گزارا جائے، بزدلی کے ساتھ کیوں گزارا جائے. اگر تمہیں ویڈیو شیئر، میں سیدھی بات کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، اگر ویڈیو شیئر کرنے کا اتنا شوق ہے تو بزدلی کی ویڈیوز مت شیئر کیا کرو، بلکہ اپنے اکابرین کے بہادری کی ویڈیو شیئر کیا کرو. اگر شیئر کرنے کا اتنا شوق ہے تو ان اکابرین کی تاریخ کے قصے شیئر کرو جنہوں نے شیروں کے جبڑے پھاڑے ہیں. ان اکابرین کی تاریخ اپنے نوجوانوں کو سناؤ جنہوں نے اپنی مسکراہٹوں سے لوگوں کی جانیں لی ہیں. ان اکابرین کی تاریخ سناؤ جنہوں نے اسپین کی سرزمین پر 500 لوگ تھے 60,000 کے مقابلے میں. کبھی تاریخ اندلس پڑھو تمہیں پتہ چلے گا. جو لوگ طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس پہنچے 500 لوگ تھے اور 500 لوگوں نے اپنی کشتیاں جلا دی. سنو بہت توجہ سے سننا، میں بات کردار کی کہہ رہا ہوں، بہادری کی. جب وہ اندلس کے ساحل پر پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی. بادشاہ نے اپنے سفیر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ لوگ کیسے آئے ہیں، کشتی سے آئے ہیں یا خشکی کے راستے سے آئے ہیں. جب سفیر آنے والا آیا، آ کر کے اس نے دیکھا کہ نہ کشتی ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی آنے کا سامان ہے، تو اس نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے آئے ہیں، یا تو آسمان سے ٹپکے ہیں یا زمین سے اگے ہیں. ان کے آنے کا کوئی راستہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی سامان تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. تاریخ یاد کرو اس سفیر کی جسے کفار مکہ نے بھیجا تھا. بہت توجہ سے سنیے گا، اس سفیر کی تاریخ یاد کرو جسے کفار مکہ نے بھیجا تھا. جس کا نام کیا تھا؟ وہب بن عمیر، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 313 سپاہیوں کی جاسوسی کرنے آیا تھا میدان بدر کے اندر. کہ کفار نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو یہ جو بدر کے میدان میں آئے ہیں ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں، ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں، ان کے پاس اسلحے کتنے ہیں، ان کے پاس آلات حرب و ضرب کتنے ہیں. آج آپ اسی میں پریشان ہو کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، ہمارے پاس تعلیم کتنی ہے، ہمارے پاس روپیہ کتنا ہے، ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے، ہمارے پاس سورس نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس جائیداد نہیں ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، ویڑن کے مسلمانوں، اپنی دولت کو پہچانو. اللہ کی عزت کی قسم، اگر ساری دنیا کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، ایٹم بم ہے، جہاز ہے، خدا کی قسم ہمارے پاس غریب نواز ہے. دنیا کے سارے جہاز ایک طرف، تنہا ہمارا غریب نواز ایک طرف. اپنی طاقت کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی طاقت کو جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا سرمایہ دیا ہے. وہب بن عمیر آیا اور آ کر کے اس نے دیکھنا چاہا کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے. اس نے کیا دیکھا کہ گھوڑے بھی نہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، جو ہے وہ تلواریں بھی سلامت نہیں ہیں، کسی کی پانی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے. جو ہے وہ صحابہ کے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، سروں پر ٹوپیاں بھی نہیں ہیں، زرہیں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں تھا. کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں تھی، بلکہ جس کھجور کو چوس کر کے سحری کرتے تھے اسی کھجور کو چوس کر کے افطار کرتے تھے. جب وہب بن عمیر واپس گیا تو اس نے جا کے کفار مکہ سے کہا سنو سنو، یہ جو بدر کے دن تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں نا مسلمان، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ تلوار ہے، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کا سامان ہے، نہ پیچھے کوئی کمک ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی رسد ہے، کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. 300 سے زیادہ کچھ لوگ ہیں، 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں. جب ابو جہل نے اتنا سنا تو سن کر کے خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کے کفار مکہ سے کیا کہا کہ اے کفار مکہ، رسیاں اکٹھی کرو، کل لڑائی کوئی نہیں ہوگی، ہم ان مسلمانوں کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کے انہیں باندھیں گے اور باندھ کر کے لے جائیں گے صحن کعبہ میں، ان کو ذلیل کریں گے. رسیاں اکٹھی کرو. جب ابو جہل نے اپنی بات کی تو وہب بن عمیر کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑا ہو کر کے کہا کہ ابو جہل، میں نے جو بات کی ہے وہ رپورٹ ہے، اب میرا مشورہ بھی سن لے. ابو
ابو جہل نے کہا مشورہ کیا ہے؟ کہا اس وقت چاند اوجھل ہے، رات کی تاریکی غالب ہے، اگر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو بھاگ جا، اگر بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ جا، کیونکہ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جو سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، میں نے وہ مسلمان دیکھے ہیں جو یہاں جنگ جیتنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر کوئی جنگ لڑنے کے لیے آئے تو اس سے جیتا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی جان پیش کرنے کے لیے آ جائے تو پھر اس سے جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جب تم موت سے اتنی نفرت کرنے لگو گے، تمہیں لگتا ہے، تمہیں یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، ہماری عورتوں کا کیا ہوگا؟ میں تم سے گزارش کرتا ہوں اس بزدلی کی زندگی سے باہر نکلو، کردار پیدا کرو۔ جب کردار پیدا ہو جائے گا تو تمہیں موت سے ڈر نہیں لگے گا، اور قوم مسلم وہ قوم ہے جو موت سے ڈرتی نہیں ہے، قوم مسلم وہ قوم ہے جو بہادر قوم ہوتی ہے، قوم ماں کی مائیں، اسلام کی مائیں وہ بچے جنتی ہیں کہ جن کے بچے اگر ضرورت پڑے تو قوم کے لیے اپنی جان دے سکیں، معاشرے کے لیے اپنی جان دے سکیں، ملک کے لیے اپنی جان دے سکیں۔ اس لیے بزدل نہ بنو، بلکہ اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھ کر کے بہادری کا جذبہ پیدا کرو۔ اور بہادری کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جا کر کے سڑک پر کسی سے لڑنے لگ جاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر کے نعرے لگانے لگ جاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لو، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں پر خنجر چلے ہیں، ہم نے برداشت کیا ہے، ہماری بیویوں کو بیوہ کیا گیا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے، ہماری ماؤں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے، دکانیں جلی ہیں تو ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اے بڑھن کے خجور مسلمانوں، اتنی غیرت ضرور باقی رکھنا کہ اگر ایک بھی پتھر گنبد خضرا کی طرف چلے تو اس پتھر کو برداشت نہ کرنا۔ جس دن تم نے ان چیزوں کو برداشت کرنا شروع کر دیا، تمہاری ہستی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی تم قرآن کو چھوڑ چکے ہو، ویسے بھی مسجدوں سے تمہارا تعلق نہیں ہے، ویسے بھی علماء کی توہین تمہارا شیوا بن گیا ہے، ویسے بھی اسٹیج پر آنا، جلسوں میں بیٹھنا تم نے ایک تفریح گاہ بنا لیا ہے اس کو۔ اگر تم نے حضور کی عزت پر بھی سمجھوتا کر لیا، اگر تم نے حضور کی ناموس پر بھی سمجھوتا کر لیا تو تمہاری عزت کہیں نہیں رہ جائے گی، کیونکہ دنیا اور آخرت میں اگر ہماری کوئی عزت ہے تو وہ حضور کے قدموں سے ہے، اور اگر حضور کے قدموں کے بارے میں بھی ہم بے فکر ہو گئے، ان کی ناموس کے بارے میں بھی بے فکر ہو گئے۔ بس اتنی بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ یہ غیرت اپنے اندر زندہ رکھیے، یہ غیرت اپنے اندر زندہ رکھیے، باقی رکھیے، اور یاد رکھیے کہ تب تک آپ بہادر نہیں بن سکتے جب تک آپ کے اندر کردار نہ ہو۔ یہ پلپلے لوگ ہیں جن کو نماز سے تعلق نہیں، اللہ کی ذات پر یقین نہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گڑگڑا کر کے، پریشان ہو کر کے سب سے پہلے یہی اپنے دروازے بند کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم تمہیں جہاد کی دعوت تو نہیں دے رہے، ہم تمہیں جنگ کی دعوت تو نہیں دے رہے، لیکن اتنا ضرور کہہ رہے ہیں کہ اپنے معاملات میں، اپنے دینی معاملات میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ چند اوباش لوگ ہیں جو تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ڈر کے ساتھ زندگی مت گزارو۔ میری بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان بہنوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں، خدا کے لیے اپنے کردار کو بچاؤ، خدا کے لیے پردے کی حفاظت کرو، خدا کے لیے اپنے کردار کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ اور فکر کرو۔ آج پوری دنیا کی نظریں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہیں، دنیا تمہیں بیوقوف بنانا چاہتی ہے، تمہیں وہ نادان سمجھتی ہے، لیکن اسلام کی شہزادیاں بیوقوف نہیں ہوتی۔ اسلام کی شہزادیوں کا کردار اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا مقدس ہوتا ہے کہ ان کی کوکھ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے میرے قوم کی بیٹیوں، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ تمہیں اپنی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو نماز سے کیا فائدہ ملے گا، تمہیں لگتا ہے کہ اسلامیات سے کیا فائدہ ہے۔ آج لوگوں سے کہو جھوٹ مت بولو، وہ کہتے ہیں جھوٹ تو ہمارا روز کا مشغلہ ہے۔ کہتا ہوں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ نماز کی اہمیت تمہاری نظروں میں نہیں ہے، روزوں کی اہمیت تمہاری نظروں میں نہیں ہے۔ اگر روزوں کی اہمیت
اہمیت ہوتی, اگر نماز کی تم سے زیادہ تو غیر تمہاری عبادتوں کی اہمیت سمجھتے ہیں, تم سے زیادہ تو غیر تمہارے پردوں کی اہمیت سمجھتے ہیں. دیکھو بیٹیوں سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, تم پردے کی عظمت نہیں سمجھ سکی ساری زندگی, لیکن کبھی پلٹ کر غیروں کی ذہنیت دیکھو, وہ تمہارے پردے کی اہمیت سمجھتے ہیں. ساری دنیا کے اندر لوگ اپنا منہ ڈھانپتے ہیں, کوئی ہیلمٹ سے منہ ڈھانکے, کوئی جو ہے وہ ماسک سے منہ ڈھانکے. ابھی 2 سال ایسے گزرے ہیں کہ سارے لوگ منہ ڈھانکتے تھے, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے مکھ منتری ہو, چاہے سانسد ہو, چاہے ودھایک ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, سارے لوگوں کے چہرے پہ ماسک ہے, سب اپنا منہ ڈھانک رہے ہیں. کوئی ہیلمٹ سے منہ ڈھانکتا ہے, ٹھنڈی آئے تو مفلر سے منہ ڈھانکو, گرمی آئے تو گمچھے سے منہ ڈھانکو. منہ ڈھانکنے کا کلچر تو ہندوستان میں عام ہے, کبھی گھونگھٹ کیا جاتا ہے, کبھی مفلر باندھا جاتا ہے, کبھی ہیلمٹ پہنا جاتا ہے, کبھی ماسک لگایا جاتا ہے, لیکن کسی کے منہ ڈھانکنے پر کفر کو پریشانی نہیں ہے. پریشانی ہے تو کس پر پریشانی ہے؟ پریشانی ان لوگوں پر ہے جو حجاب کے نام پر منہ ڈھانک رہے ہیں. یعنی ماسک سے منہ ڈھانکا جائے تو پریشانی نہیں, مفلر سے منہ ڈھانکا جائے تو پریشانی نہیں, لیکن حجاب سے منہ ڈھانکا جائے تو کتنی پریشانی ہے. کبھی ان باتوں پر غور کیا تم نے؟ تم پردے کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے, لیکن کفر نے پردے کی عظمت کو سمجھا ہے. انہیں معلوم ہے کہ مفلر سے منہ ڈھانکنے والوں سے خطرہ نہیں ہے, انہیں معلوم ہے کہ ہیلمٹ سے منہ ڈھکنے والوں سے خطرہ نہیں ہے, انہیں معلوم ہے ہزاروں بے پردہ عورتیں وہ کردار نہیں رکھتی جو میدان کربلا میں ایک پردے والی کا کردار ہے, جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. اس کے کردار کا عالم یہ ہے, اس کے کردار کا عالم یہ ہے کہ اس کے خطبے کی گونج آج تک شام کے گورنر ہاؤس سے ٹکرا رہی ہے, آج بھی اس کے خطبے کی آواز ملک شام سے آ رہی ہے. انہیں معلوم ہے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے اور پردے کا وقار کیا ہے, اس لیے وہ تمہارا پردہ چھیننا چاہتے ہیں, اس لیے وہ تم سے پردہ چھیننا چاہتے ہیں. دنیا میں کتنے ڈی جے بجتے ہیں, دنیا میں کتنے مائک لگتے ہیں. آپ اپنے ملک میں دیکھیں, اپنے شہر میں دیکھیں, کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو 10-10, 20-20 دن تک ساؤنڈ ایمپلیفائر لگا کر کے وہ دنیا والوں کو سناتا ہے, لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک چناؤ پارشد کا ہو جائے تو ساری دنیا میں مائک لگا کر کے دن سے لے کر کے رات تک جو ہے وہ ساؤنڈ بجایا جاتا ہے, لیکن کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پتہ چلا وائس پولیوشن کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اصل میں اس آذان کی طاقت کا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس آذان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ سمندر کے کنارے دی جائے تو سمندر کی لہریں راستہ دے دیں, اگر پہاڑ کی چوٹیوں پہ لی جائے تو پہاڑ کی چوٹیاں متزلزل ہو جائیں. اس لیے وہ آذان پر بات کر رہے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ, اس لیے وہ آذان کی پابندیوں پر بات کر رہے ہیں. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اپنے دین کی طاقت کو سمجھو, غیر تمہاری طاقت سے لرزاں ہیں. یہ بے وقوف ہے جو تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں. اصل بات تو ڈر ان کو لگ رہا ہے, ڈر ان کو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا اسلام کے دامن میں سمٹ جائے. اور یاد رکھو دنیا میں کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو اسلام کے سیل رواں پہ بند باندھ سکے. اسلام کا سیل رواں کل بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے. اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے جو سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے وہ مذہب اسلام ہے, مذہب اسلام ہے. تم اسلام کے سیل رواں پر بند نہیں باندھ سکتے. اور یاد رکھنا اس بات کو, میرا ٹارگٹ, اور میں کبھی بھی ہندوؤں کے خلاف یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. محفل میں ہندو بھی بیٹھے ہوں گے, آپ میری تقریریں یوٹیوب پر سرچ کیجئے. مجھ سے زیادہ ہندوؤں کے بارے میں کس نے کلام کیا ہوگا؟ بھلا میں اینٹی ہندو کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ہندوؤں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان غنڈوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے آج تک ہندوؤں کو سمجھا ہی نہیں ہے, جنہوں نے آج تک سناتن کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یاد رکھنا اسلام کے سیل رواں پر بند نہیں باندھا جا سکتا, اسلام کے سیل رواں کو روکا نہیں جا سکتا. اس لیے نہیں روکا جا سکتا کہ اگر علی کی اولاد موجود نہ ہوتی تو ایک مرتبہ تم اسلام پر بات کر سکتے تھے, لیکن جب علی کی اولاد مختصر تھی تو تم اسلام کو نہ مٹا سکے. اب تو پوری دنیا میں لاکھوں علی کی اولادیں ہیں, کیسے اسلام کو مٹا سکتے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان علی,
تو نہ جانے کتنوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا، جسے غریب نواز کہتے ہیں۔ تم نے علی کی اولاد کو پہچانا نہیں ہے۔ علی کے گھر کا ہر ایک بچہ خدا سے رتبے لیے ہوئے ہے، کوئی امامت، کوئی شہادت، کوئی خطابت، کوئی ولایت لیے ہوئے۔ میں آپ سے بس میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو پر توجہ کریں، غور کریں۔ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کا دور نہیں ہے، کردار کو سنوارنے کا دور ہے۔ پوری دنیا اپنے کردار کے معاملے میں پریشان ہے۔ انگریزوں کا کردار دیکھو، اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والی قوم ہے انگریزوں کی۔ جا کر دیکھو کینیڈا اور یورپ کے اندر، جہاں تمہیں جی چاہے تم جا کر کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا۔ یہودیوں کے ماحول کو پڑھو، تمہیں پتا چلے گا۔ بہنوں کے ساتھ زنا کرنے والے، بہنوں پر بدنگاہی کرنے والی یہ قوم ہے۔ مسلمانوں، تمہیں کتنا پاکیزہ دین عطا فرمایا گیا ہے، کتنا پاکیزہ کردار عطا فرمایا گیا ہے۔ وہ کردار کہ اگر راستے سے گزر رہے ہو اور کوئی بچی سامنے سے گزر جائے تو تمہاری نگاہیں جھک جانی چاہیے، یہ وہ تمہارا کردار حضور نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر آج اس کردار کو تم پیدا کر لو تو خدا کی قسم دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو تمہیں ڈرا سکے، جو تمہیں مغلوب کر سکے۔ تم ہی کامیاب ہوگے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم حضور کی سیرت سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن سے جڑ جاؤ گے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ خدا کی قسم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن سے جڑو، سیرت پیدا کرو اپنے اندر کردار پیدا کرو۔ بہت دن تم نے لہو و لعب میں گزار لیے ہیں، بہت دن تم نے خرافات میں گزار لیے ہیں۔ اب تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ بامقصد ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ بامقصد ہونا چاہیے۔ تمہارا قدم اٹھے تو اس لیے اٹھے کہ تم اپنے بچوں کو باکردار بناؤ گے، اپنی بچیوں کو باکردار بناؤ گے، اور اپنی بچیوں کو پردہ کراؤ، ان کو پردے کی عادت ڈالو، اور اپنے بچوں کی نگاہوں پر پردے بٹھاؤ اور انہیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ جب تک تمہارا کردار سلامت واپس نہیں آئے گا تمہیں کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے کردار پر محنت کرنی ہوگی۔ یہی عرس غریب نواز، جشن غریب نواز کا پیغام ہے۔ یاد رکھنا دنیا اس بات سے خوف میں ہے، پریشان ہے، وہ جانتی ہے کہ اسلام کا خوبصورت چہرہ جس وقت پورے طور پر دنیا کے سامنے آ جائے گا، پوری کی پوری دنیا اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ میں یہاں منچ پر بیٹھ کر کوئی لفاظی کر رہا ہوں۔ جا کر کے پڑھیے، دیکھیے پوری دنیا کے اندر اسلام کو ایکسپٹ کرنے والے، اسلام کو اپریشیٹ کرنے والے، اسلام کے بارے میں حسن ظن رکھنے والے، اسلام پر لٹریچر آرٹیکل لکھنے والے، آپ جا کر دیکھیں ان کی تعداد کیا ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلام کے حوالے سے لوگ جاگروک ہو رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کو یہ غم ستا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا اسلام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجدوں سے ہارن اتار کر کے اسلام کو ختم کر دیا جائے گا؟ بھوشن خانوں کو بند کر کے کیا اسلام کو ختم کر دیا جائے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حجاب کو چھین کر کے کیا اسلام کو ختم کر دیا جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ تم نے تو ابھی ظلم دیکھا ہی نہیں، تم کیا ظلم کرو گے اسلام والوں کے اوپر؟ کبھی پلٹ کر تاریخ دیکھو، منگولوں کی تاریخ پڑھو، چنگیزوں کی، تاتاریوں کی۔ تمہاری حکومت کیا ہے؟ سکندر اعظم کی حکومت سے بڑھ کر ان منگولوں نے حکومت کی ہے۔ آپ مڈل ایسٹ سے شروع ہو جائیں، چائنا سے شروع ہو جائیں تو آپ چلے جائیں آسٹریلیا کے فیجی تک، کون سی ایسی جہاں ہے جہاں منگولوں کے گھوڑے نہیں دوڑے، تاتاریوں کے گھوڑے نہیں دوڑے؟ ان کا پہلا نشانہ مسلم تھے۔ توجہ ہے، سن رہے میری بات کو؟ ان منگولوں کا پہلا نشانہ مسلم تھے۔ جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا۔ امامے والے، دستار والے، ٹوپی والے، جبے والے چن چن کر مارے گئے۔ کہاں کہاں نہیں مارے گئے، کس کس جگہوں پہ نہیں مارے گئے؟ غرناطہ سے لے کے قرطبہ تک، تلی تلا، دمشق، بھل، آپ اٹھا کر دیکھیں شام، فلسطین، عرب، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو نہیں مارا گیا، نہیں قتل عام کیا گیا؟ تنہا اگر بغداد کی تاریخ دیکھی جائے تو بغداد کی سرزمین پر اتنی کثرت کے ساتھ قتل عام ہوا مسلمانوں کا کہ دریائے دجلہ 11 دنوں تک خون بہاتا رہا۔ دریائے دجلہ کے پانی سے وضو کرنا مشکل تھا، اتنا خون بہا۔ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر مینار بنایا گیا،
مینار تعمیر کر دیا گیا اور اس پر بیٹھ کر کے شراب پی جانے لگی. مسلمان ڈر کر کے بھاگا اور تہہ خانے میں جا کر کے چھپ گیا تو دریائے دجلہ کا بند توڑا گیا اور 1.5 لاکھ لاشیں مسلمانوں نے دریائے دجلہ کے تہہ خانے سے اٹھائی تھی، بند سے اٹھائی تھی. اتنا شدید نقصان مسلمانوں کا دنیا میں کہیں مسلمان نہیں دکھتا تھا. لوگ کہتے تھے شاید اسلام ختم ہو جائے گا، لوگ کہتے تھے شاید اب اسلام دوبارہ نہیں اٹھے گا. منگولوں نے ایک ایک مسلمانوں کو مار دیا، چن چن کر کے مسلمانوں کو مارا ہے. اب کیسے اسلام دوبارہ کھڑا ہوگا؟ اب کیسے مسلمان دوبارہ کھڑا ہوگا؟ اب کیسے مسلمان دوبارہ اسٹینڈ کرے گا؟ اب کیسے دوبارہ مسلمان سروائیو کرے گا؟ دنیا میں کہیں مسلمان نہیں بچا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا. اقبال کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو خرچ کیا پیمانے سے، نشے میں کو خرچ کیا پیمانے سے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے ان کی عورتوں نے اسلام کے محافظ پیدا کر دیے، ان کی عورتوں نے اسلام کے بہادر پیدا کر دیے. پتہ چلا اسلام نہیں مٹ سکتا. اس لیے بڑھن میں رہنے والے مسلمانوں اسلام کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو. جو چائے خانوں پر بیٹھ کر فکر کرتے ہو نا کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام کیسے بچے گا، کسی ماں نے وہ لال نہیں پیدا کیا جو اسلام کو مٹا سکے. خدا کی قسم اسلام نہیں مٹے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کسی کی اوقات نہیں ہے جو اسلام پر انگلی اٹھا سکے اور اسلام کو مٹا سکے. نہیں مٹا سکتے، نہیں مٹا سکتے. ایک قانون نہیں بدل سکتے، ایک قانون نہیں بدل. سنو بہت توجہ سے کہتا ہوں، ایک قانون نہیں بدل سکتے اسلام کا، ایک قانون نہیں بدل سکتے. بدلنے والے قانون اور ہوتے ہیں اور خدا کا قانون اور ہوتا ہے. خدا کا قانون میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور یاد رکھنا کہ تباہی جو آ رہی ہے وہ تمہارے اوپر آ رہی ہے، تمہارے بچوں کے اوپر آ رہی ہے. کس بنیاد پر؟ بد کرداری کی بنیاد پر، بد فعالی کی بنیاد پر، بد اعمالی کی بنیاد پر. نماز سے تمہیں مطلب نہیں، روزوں سے تمہیں مطلب نہیں. علی کا نعرہ لگایا جائے تو دیکھو لوگ کتنا اچھلتے ہیں. ابھی یہ شبیر برکاتی صاحب پڑھ رہے تھے تو دیکھو آپ کتنا اچھل رہے تھے. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں علی کون ہے جانتے ہو؟ علی وہ ہے جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی ہے، جن کی پیدائش بھی مسجد میں، جن کی شہادت بھی مسجد میں. بتاؤ تمہارا کتنا تعلق ہے مسجد سے؟ کبھی فجر میں مسجد گئے، کبھی ظہر میں مسجد گئے، کبھی عصر میں مسجد گئے، کبھی مغرب میں مسجد گئے، کبھی عشاء میں مسجد گئے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جمعہ میں بھی مسجد نہیں جاتے ہوں گے، اور کتنے تو ایسے ہوں گے جنہیں جو ہے وہ عید کی نماز بھی میسر نہیں ہوتی ہوگی. مجھے بتاؤ علی کے نام پر دھوکہ دینے والوں، میں بہت خاص جملہ کہہ رہا ہوں، علی کے نام پر دھوکہ دینے والوں، اگر واقعی علی سے محبت ہے تو تمہیں مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ مسجدوں سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا تو وہ نبی ہے جس کا ہر سفر مسجد سے شروع ہوتا ہے، اور تمہارا کوئی سفر کیا مسجد سے شروع ہوا؟ سفر شروع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر سفر شروع کرو تو مسجد سے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلو، کہیں سے لوٹو تو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو. لیکن تمہارا تو تعلق ہی مسجد سے نہیں ہے، تمہارا تو تعلق ہی مسجد سے ختم ہو گیا ہے. کبھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے تم اپنے کردار کو پیدا کرو. تمہارا کردار اگر خراب ہوا تو تباہی تمہارے اوپر ضرور آئے گی، مصیبت تمہارے اوپر ضرور آئے گی. پہلے بھی مسلمانوں کے اوپر تباہی آتی رہی ہے، ابھی بھی مسلمانوں کے اوپر تباہی آ رہی ہے. جب کردار سدھر جائے گا تو پھر مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی. جب کردار اچھا ہو جائے گا تو مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس لیے اپنے کردار پر محنت کرو. میں 10 منٹ کے لیے بیٹھا تھا لیکن مجھ سے کہہ کر کے زیادہ دیر تک بلوا لیا گیا. میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ آپ کے مہمانوں کے درمیان حائل ہوں، کیونکہ میں خود بھی آج میزبان ہوں اور مجھے صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. سو اس لیے میں چند باتیں کرنا چاہتا تھا اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں آج تقریر نہیں کر سکوں گا. جب کتنے سارے لوگ اکٹھا ہوئے تو میں کوئی بات عرض کر دوں، لیکن اللہ کا کرنا کہ میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. 3-4 پوائنٹ میری تقریر کے یاد رکھیے گا. ایک تو سلسلوں کے نام پر لڑنا بند کر دیجئے. اپنے جو بڑے علماء ہیں، جو بھی آپ کے اکابرین ہیں، ان پر تنقید کرنا بند کر دیجئے. اماموں پر، اکابرین پر کسی کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اس میں پڑھ کر کے قوم کو فتنے میں مت ڈالیے. اپنے بڑوں کی، امام کی، مبلغین کی، پرانے مبلغین
ان کی بھی عزت کیجئے۔ اور میں آپ سے پھر کہتا ہوں، ویڑھن کی سرزمین جو ہے وہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ کے یہاں بہت سارے مبلغ ہیں، ایک بہت پرانا نام مولانا منظور احمد صاحب قبلہ کا ہے، وہ آپ کے پرانے مبلغ ہیں، آپ ان کی تعظیم کیجئے، ان کے بارے میں، ان کے معاملات میں آپ اور جتنے بھی مبلغین ہیں آپ کے، میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے علماء کی تعظیم نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ آپ سلسلوں کے معاملے میں اختلاف نہ کریں، علماء کے معاملے میں اتحاد سے کام لیں، تعظیم سے کام لیں، اپنے بچوں کے کردار پر محنت کریں، اسلامیات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ چند کام اگر آپ نے اپنی زندگی میں کیا، اللہ آپ کو ضرور کامیاب فرمائے گا اور آپ کو ضرور وہ عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا جس کے آپ متلاشی ہیں۔ عزتوں کا تاج بلڈنگ بنانے سے نہیں ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عزتوں کا تاج الگ محلہ بسانے سے نہیں ملتا ہے۔ عزتوں کا تاج صرف علم کی بنیاد پر بھی نہیں ملتا ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر اور سرمایہ کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملنی ہوتی تو سب سے زیادہ عزت اسی شخص کی ہوتی، لیکن آج اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ مت سوچئے کہ حکومت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی ہے، نہیں، اصل میں کردار کی بنیاد پر عزت ملتی ہے۔ کتنے حاکم آئے چلے گئے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، پتلے بنا رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ حضور غریب نواز کی حکومت 800 سال سے ہندوستان کی سرزمین پر قائم ہے، لوگوں کا دل دھڑکتا ہے تو غریب نواز کا نام نکلتا ہے۔ عزت اسے کہا جاتا ہے، عزت اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے کردار کو پاکیزہ کیجئے، کردار کو بنائیے، اللہ کردار کے بدلے میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا، بغیر اس کے آپ کے پاس چارہ نہیں ہے۔ تو عزت کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیجئے، حضور کی عزت کو پر جان دینے کا حوصلہ رکھیے، حضور کی عزت پر مر مٹنے کا حوصلہ رکھیے۔ نوجوانوں آگے بڑھو، کھڑے ہو اور اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ تمہاری سب سے بڑی جنگ یہ ہے، تمہیں کسی قوم سے نہیں لڑنا ہے، تمہیں کسی قوم میں فتنے اور فساد میں نہیں پڑنا ہے، تمہیں پتھر بازیاں نہیں کرنی، تمہیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، بس تمہیں اپنے کردار پر محنت کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنے کردار پر محنت کرنا۔ کوئی ایک جگہ بناؤ جہاں بیٹھ کر کے تم اپنے کردار پر محنت کر سکو۔ دیکھو یہ ساری جگہ کردار پر محنت کے لیے بنی ہے، چاہے وہ اجمیر کی سرزمین ہو، چاہے وہ دلی میں محبوب الہی کی سرزمین ہو، چاہے وہ کچھوچھا میں مخدوم سمنا کی سرزمین ہو، چاہے بریلی میں اعلیٰ حضرت کی سرزمین ہو۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کردار کو سنوارا جاتا تھا، جہاں سے کوئی مفتی اعظم نکلتا تھا، جہاں سے کوئی نصیر الدین چراغ دہلی نکلتا تھا، جہاں سے کوئی بندہ نواز گیسو دراز نکلتا تھا، اجمیر سے کوئی قطب الدین بختیار کاکی نکلتا تھا۔ یہ سب کردار کے لوگ تھے جن کے کردار کو دیکھ کر کے دنیا اپنی متاع زندگی لٹا دیتی تھی، لیکن آج تمہارے چہروں کو دیکھ کر کے لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہر جگہ کیا تمہارے چہروں سے لوگ نفرت نہیں کرنے لگے؟ کیا تمہارے چہرے نفرتوں کے نشان نہیں بن گئے؟ تمہاری دستار، ٹوپیاں، داڑیاں، بھلا یہ بھی کوئی نفرت کی چیز تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے نفرت کرتے؟ اصل میں نفرت داڑھی اور ٹوپی سے نہیں ہے، نفرت تمہارے اس بے خدا کردار سے ہے جو تمہاری ٹوپیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو تمہاری داڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اس کردار کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ تم کہو گے حضرت یہ لوگ تو بہت پہلے سے نفرت کرتے تھے، میں کہوں گا نفرت تو کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے محمد بن قاسم کا چہرہ دیکھا تو کیا ایمان نہیں لائے؟ جب غریب نواز کا چہرہ دیکھا تو کیا ایمان نہیں لائے؟ کیا طارق بن زیاد کا چہرہ دیکھا تو ایمان نہیں لائے؟ کیا تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا تو ایمان نہیں لائے؟ چہروں کے ساتھ ساتھ کردار خوبصورت ہوتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جب چہرے خوبصورت ہو اور کردار پلید ہو تو پھر کوئی تمہاری طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا، بلکہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے نعت پاک کے لیے کہ چند اشعار میں نعت پاک کے پیش کر دوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہ